اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ سبحانک فقنا عذاب النار اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ جتنے بھی لوگ سوال کر رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ آن لائن بھی ہیں، سب سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ نے پوری بات اینڈ تک سننی ہے، انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ بہت اہم اور امپورٹنٹ بات میں نے آپ سب کو بتانی ہے آج، اور ایسی بات ہے کہ اگر یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ آپ کی دنیا آخرت کا ہر مسئلہ اللہ سولو کر دے گا۔ اور ایسی ایک پرو ٹپ آپ کو بتانے لگا ہوں، اور اگر یہ بات آپ نہ سمجھے اور یا سمجھ گئے اور عمل نہ کیا تو پھر دنیا و آخرت خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورۃ الکہف میں، سورۃ الکہف آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے، اتنی بڑی مصیبت اور آفت ہوگی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اتنی بڑی آفت مصیبت فتنہ کوئی نہیں ہوگا جتنا بڑا دجال فتنہ ہوگا۔ تو وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، جو اس کی بات مانے گا اس کو مال دولت دے گا، جو اس کی بات نہیں مانے گا وہ یعنی اللہ کی بات مانے گا تو دجال اس کو تکلیفیں دے گا اور ایک آگ میں ڈال دے گا۔ تو جس کو دجال آگ میں ڈالے گا وہ اللہ کی جنت میں ہوگا، اور جس کو دجال اپنی جنت میں ڈالے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم میں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ جس نے جمعے والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی اس کے لیے اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک ایک نور ہو جائے گا، اور وہ تمام اس دوران میں تمام فتنوں سے محفوظ رہے گا، حتیٰ کہ اگر اس دوران میں دجال بھی ظاہر ہو گیا تو وہ اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ اور سورۃ الکہف پڑھنے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے۔ ایمان اگر مضبوط ہو، اللہ پہ توکل ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا۔ سورۃ الکہف کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہیں، انسانوں سے کہیں کہ میں تمہیں کوئی ایک ایسی بات بتاتا ہوں، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میں تمہیں کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ خسارے میں ہے، جو سب سے زیادہ لاس میں ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بہت ایفرٹ کی ہوگی، نمازیں پڑھی ہوں گی، حلال نکاح کے لیے کوشش کی ہوگی، صدقہ کیا ہوگا، زکوٰۃ دی ہوگی، داڑھی رکھی ہوگی، مونچھیں صاف کی ہوں گی، پگڑی باندھی ہوگی، عورت ہوگی تو دوپٹہ رکھا ہوگا، اپنے شوہر کی خدمت کی ہوگی، اپنے شوہر سے وفاداری کی ہوگی، سارے نیک کام کیے ہوں گے، سب نیک کام کیے ہوں گے، کسی مسجد کے اندر چندہ دیا ہوگا، کہیں کنواں بنوایا ہوگا، کسی رستے سے کوئی کسی کی تکلیف ہٹائی ہوگی، بہت نیک کام کیے ہوں گے، لیکن الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، بہت ایفرٹ کی ہوگی لیکن ضل سعیہم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی ساری ایفرٹ کو ضائع کر دے گا۔ یہ سن لیں سب لوگ سن لیں، بہت امپورٹنٹ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، اور یہ سورہ کہف کے اندر ہے یہ بات، کہ الذین قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ جن کے سارے اعمال خسارے میں ہوں گے، جو سب سے زیادہ لاس میں ہوں گے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی دنیا کی زندگی کی ساری ایفرٹ ضائع ہو چکی ہوگی، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہی سمجھتے رہیں گے کہ ہم نے بہت نیک اعمال کیے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی حکم کا انکار کیا، کسی اللہ کی نشانی کا انکار کیا، یا یہ وہ لوگ ہوں گے جو یہ سمجھتے ہوں گے، جو بالکل کافر لوگ ہوتے ہیں، کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ جی کے نہیں اٹھنا۔ وہ لوگ تو ہیں ہی، لیکن وہ بھی ہیں جنہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی کچھ آیتوں کا۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کے سارے اعمال کراس کر دیے، ضائع کر دیے۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، وہ بہت زیادہ اعمال لے کر آئیں گے، بہت زیادہ اعمال لے کر آئیں گے، بہت نیکیاں کی ہوں گی، چاہے ان کی نیکیاں اپرنٹلی زمین سے آسمان تک ہوں، لیکن فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، جب قیامت کے دن ان نیکیوں کو میزان پہ رکھا جائے گا تو ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ بتا رہا ہے ایسا کیوں ہوگا، ذالک جزاؤہم جہنم، اور ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کیوں؟ بما کفروا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کچھ آیتوں کا، کچھ حکموں کا، ضروری نہیں ہے کہ سب کا کیا ہو، کسی ایک آیت کا بھی انکار کرنے سے کافر ہو جاتا ہے انسان، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا یا کسی ایک بھی آیت کا، کسی ایک بھی حکم کا انکار کیا ہوگا۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِی وَرُسُلِی ہُزُوًا، یا انہوں نے ایسا کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کا، اللہ تعالیٰ کی کسی نشانی کا، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے کسی اصلاح کرنے والے بندے کا مذاق اڑایا ہوگا۔ فَلَا نُقِيمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کوئی وزن نہیں ہوگا ان کا اعمال کا، کیوں؟ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آیَاتِی وَرُسُلِی ہُزُوًا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے کسی حکم کا، آیت کا، یا کسی اللہ کے بھیجے ہوئے کسی بندے کا، کسی رسول کا، کسی نبی کا، کسی اصلاح کرنے والے کا، کسی مجدد کا یا امام مہدی کا مذاق اڑایا ہوگا یا انکار کیا ہوگا، لہٰذا ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ مرتے دم تک یہی سمجھتے رہیں گے کہ ہم نے تو بہت نیکیاں کی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جب بھی کوئی حکم آتا ہے تو اس کو ماننا سب کے اوپر لازم اور فرض ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے ہمارے درمیان،
مسلمانوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان موجود تھے، تو جب جہاد کا حکم آ جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دے دیا انفروا خفافا وثقالا، کہ جب جہاد فرض ہو گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا ہے، تو انفروا خفافا وثقالا، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، چاہے ہلکے ہو یا بوجھل۔ ہلکے ہو یا بوجھل سے کیا مراد ہے؟ اگر کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے تمہارے اوپر، یعنی ہلکے ہو تو پھر بھی جاؤ، بالکل اگر ایزی ہو تو پھر بھی اللہ کے راستے میں ضرور نکلو۔ لیکن اگر بوجھل ہو، مشکل ہو رہی ہے، کوئی گھر کی ذمہ داری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی فائنینشیل پرابلمز ہیں، تو پھر بھی جاؤ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا تھا کہ نرمی فرماتے تھے۔ اگر کوئی آ کے کہہ دیتا تھا یا رسول اللہ میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ پرابلم ہے، میرے ماں باپ بیمار ہیں، مجھے یہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر چھٹی دے دیا کرتے تھے، نرمی کر دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی بھی حکم کو یا کسی بھی جہاد کے موقع پر، کسی بھی جگہ پر یہ اتنی سختی نہیں کی کہ بس کچھ بھی ہو جانا ہی جانا ہے، کچھ بھی ہو جانا ہی جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ نرمی رکھتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے ایک ایسا حکم امت کے لیے چھوڑا کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نرمی نہیں چھوڑی، کوئی نرمی نہیں چھوڑی، کوئی نرمی نہیں چھوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ ہیں فَبَایِعُوهُ وَلَوْ حَبًّا عَلَى الثَّلْجِ، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم لوگوں کو اگر بھوکے ہو پھر بھی جانا ہے، اگر پیاسے ہو پھر بھی جانا ہے۔ یہ تو اس دور میں بھی تھا حکم، لیکن ادھر اس سے بھی زیادہ کہ اگر کسی صحرا سے گزر کے جانا پڑے تو پھر بھی جانا ہے، یہ بھی اس دور میں بھی تھا۔ لیکن ادھر اس سے بھی زیادہ ہے کہ اگر تمہیں برف کے اوپر بھی گھسٹ کے جانا پڑے تو پھر بھی جانا۔ اور جتنے آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ اگر کسی صحرا سے کسی کو گزرنا ہو اور اس کے پاس ایک سواری ہو، تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامان ہو، تھوڑا سا پانی ہو، تو چانسز ہوتے ہیں کہ وہ سواری زندہ سلامت اس کو اس صحرا سے پار اس کے اوپر بیٹھ کے وہ کر لے انسان۔ لیکن آج کے دور کی بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی ابھی تک ایسا ممکن نہیں ہوا کہ صحرا کے برف کو کراس کر لے۔ ہاں جہاز سے کوئی اوپر سے گزر گیا بالکل تو وہ تو اور بات ہے، لیکن گلیشیئر کے اندر سے، کسی برفانی علاقے کے اندر سے، گلیشیئرز کے اندر سے آپ کے ہیلی کاپٹرز بھی نہیں گزر سکتے۔ یہ جو آپ کے اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہو چکی ہے، یہ بھی گلیشیئرز کے اوپر سے نہیں، گلیشیئرز کے اندر سے کراس نہیں کر سکتے۔ برف پہ گھسٹ کے جانا تو پاسبل ہی نہیں ہے کسی انسان کے لیے۔ ہاں ایک حد تک جا سکتے ہیں، کچھ کلومیٹرز جا سکتے ہیں، کچھ 100 کلومیٹرز بھی شاید چلے جائیں، لیکن پورا گلیشیئر، سیاچن گلیشیئر ایک سائڈ سے دوسری سائڈ تک وہ کراس کرنا ممکن نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی سے فرمایا کہ فَبَایِعُوهُ وَلَوْ حَبًّا عَلَى الثَّلْجِ، چاہے تمہیں برف کے اوپر گھسٹ کے بھی جانا پڑے تو بھی جانا۔ اور کدھر جانا؟ کدھر جانا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا کہ میرا بیٹا آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوگا، حسنی سید ہوگا، کچھ شارٹ کمنگز ہوں گی اس کے اندر، شاید داڑھی نہ رکھی ہوئی ہو، شاید نماز میں کچھ کوتاہی ہو، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ یصلح اللہ فی لیلہ، اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کی اصلاح کر دے گا۔ اس کی داڑھی پہ اسے جج نہ کرنا، اس کی شارٹ کمنگز پہ اسے جج نہ کرنا۔ اس کے بابا نے طائف میں پتھر کھائے تھے، کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔
طائف کے پتھر، طائف کے اوباش اس کے بابا کے پیچھے پڑ گئے تھے اور پتھر مارتے تھے، ٹہنیاں مارتے تھے، جو بھی چیز ان کے ہاتھ میں آتی تھی مارتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، لیکن اس کے بابا نے برداشت کر لیا تھا. اور اس کے بابا نے، اس کے جد امجد نے کربلا کے اندر قربانیاں دی تھی، سب شہید ہو گئے تھے. تو اس کو اس کی داڑھی پہ نہ جج کرنا، اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو اس پہ نہ جج کرنا، یہ دیکھنا کہ وہ بیٹا کس کا ہے، یہ دیکھنا کہ وہ اولاد کس کی ہے، یہ دیکھنا کہ اس کے ساتھ حکم کس کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر. اللہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، بادشاہ ہے. عبادت کے لائق صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. مخلوقات میں سب سے افضل اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوگا وہ، اس کو اس کی داڑھی پہ نہ جج کرنا، اس کے اندر کوئی شارٹ کمنگز ہوں اس پہ نہ جج کرنا. یہ دیکھنا کہ اس کے بابا نے طائف میں پتھر کھائے تھے، اس کے جد امجد کربلا میں سب کٹ کر شہید ہو گئے تھے. کیسے تکلیفیں اٹھا کر مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر قربانیاں دے کر اللہ کا دین تم لوگوں تک پہنچایا تھا تاکہ تم لوگ آگ سے بچ جاؤ. یہ دیکھنا کہ کیسے غزوہ خندق کے اندر پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، عام لوگوں نے ایک ایک باندھا تھا، تو اس کے بابا نے دو دو باندھے تھے. تو تم کیا یہ دیکھتے رہو گے کہ اس کی داڑھی ہے یا نہیں؟ تم کیا دیکھتے رہو گے کہ اس سے کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو تم اس کے اوپر جج کرنے لگ جاؤ گے؟ ایسا مت کرنا، ایسا ظلم نہ کرنا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر عمل کرنا. فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبًّا عَلَى الثَّلْجِ، فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبًّا عَلَى الثَّلْجِ، کہ جب میرا بیٹا آ جائے تو اس کی بات ضرور ماننا، حکم ضرور ماننا، چاہے تمہیں برف کے اوپر گھسٹ کے جانا پڑے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پہنچ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر پہنچ گیا کہ اتنی سختی سے پہنچا کہ چاہے برف کے اوپر گھسٹ کے بھی جانا پڑے تو بھی جانا میرے بیٹے کی جا کر مدد کرنا، اور آپ پھر بھی نہ گئے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، پسند کی شادی ہونے دے گا؟ یہ جو لوگ یہاں پہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ ڈونٹ لسن ٹو ہم، یہ فتنہ ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل ہونے دے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تمہاری جو پسند کی شادی نہیں ہو رہی، جو تمہارے ماں باپ تمہارے اوپر سختی کر رہے ہیں، جو تمہیں فائنینشیل پرابلمز ہیں، جو تمہیں سوسائٹل پریشر ہے، جو تمہیں ٹینشن ہو رہی ہے، ڈپریشن ہو رہی ہے، کبھی گھر میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، کبھی باہر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، پرابلمز ہو رہی ہیں، یہ کس وجہ سے ہے؟ بما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. بما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ تمہیں کھانا پھر بھی دے دیتا ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یہ تو اس کی رحمت ہے کہ پھر بھی تمہیں گھر سے نکال کر ذلیل نہیں کر دیا. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ تمہیں اہل فلسطین کی طرح آسمان سے آگ نہیں تمہارے اوپر برسا رہا. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یہ تو رحمت ہے اس کی کہ تمہارا پانی نہیں اس نے بند کر دیا. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہاری بجلی پھر بھی جاری کی ہوئی ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یہ تو اس کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ تمہیں بہت بڑی بڑی تکلیفوں میں، بیماریوں میں اس نے نہیں ڈال دیا، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں ڈالتا ہے. جب رسول اللہ کا حکم آ گیا کہ میرا بیٹا آئے گا تو کچھ بھی کرنا ہو اس کی اطاعت کرنا، اور تم پھر بھی نہیں کر رہے، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پسند کی شادیاں کروا دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے لو میرج کروا دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں ساری سہولتیں دے دے گا؟ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، وہ تو اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے سے سب کچھ نہیں چھینا. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ جو تمہاری لو میرج میں پرابلم ہو رہی ہے، یہ جو نکاح کے مسئلے ہو رہے ہیں،
یہ جو گھر والے سختی کر رہے ہیں، کبھی لڑکی والے نہیں مان رہے، کبھی لڑکے والے نہیں مان رہے، کبھی فائنینشیل پرابلمز ہو رہی ہیں، کبھی گھر میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہے؟ لہٰذا جتنے بھی مسائل ینگسٹرز کو ہو رہے ہیں، چاہے وہ فائنینشیل پرابلمز ہیں، چاہے وہ لو میرج کے پرابلم ہیں، چاہے وہ لڑکی والوں کی طرف سے مسئلہ ہے، چاہے وہ لڑکے والوں کی طرف سے ہے، بما کسبت ایدیکم، یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم تجھ سے معافی طلب کرتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ماننے میں دیر کر دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آنے کے باوجود ہم غلطیاں کوتاہیاں کر رہے ہیں، سستی کر رہے ہیں. یا اللہ تو ہمیں ہماری غلطیوں کے اوپر نہ پکڑ، ہم سے ہماری محبتیں نہ چھین، ہمارے گھر والوں کو ہمارا دشمن نہ بنا، ہمارے بیوی بچوں کو ہمارا دشمن نہ بنا، ہمارے گھروں سے برکتیں نہ اٹھا. یا اللہ ہم مانتے ہیں کہ محمد قاسم بن عبد الکریم ہی انشاءاللہ امام المہدی ہوں گے، ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. یا اللہ وہ جو بھی بات بتا رہے ہیں یا اللہ ہم وہ مانتے ہیں، یا اللہ وہ جو بھی حکم دے رہے ہیں ہم مانتے ہیں، یا اللہ وہ شرک اور اس کی اقسام سے بچنے کا ہمیں کہہ رہے ہیں، یا اللہ ہم اس سے بچتے ہیں. یا اللہ ہم پروفائل پکچرز کے اوپر زندہ چیزوں کی تصویریں نہیں لگائیں گے، یا اللہ ہم کور فوٹوز کے اوپر نہیں لگائیں گے، واٹس ایپ کی پروفائل پکچر پہ نہیں لگائیں گے، وال پیپرز پہ نہیں لگائیں گے، گھروں میں سے تصویریں اور مجسمے ختم کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مانتے ہیں کہ محمد قاسم بن عبد الکریم ہی تیری طرف سے سچی اور حق بات پہنچا رہے ہیں. اگر نہیں مانیں گے تو آپ لوگ جان لیں، یہ بہت پہلے کی بات ہے، یہ جو ینگ اینڈ میرڈ کی آڈینس ہے انہوں نے پتہ نہیں یہ بات سنی ہے یا نہیں سنی، لیکن یہ ریکارڈنگ میں ہم دکھائیں گے کہ 11 ربیع الاول کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوایا تھا آپ کے بھائی سے کہ اللہ کی قسم اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے. اور 12 ربیع الاول کو اس قدر پاکستان کے اندر تکلیفیں آئی تھیں، دہشت گردی کے واقعات ہوئے تھے، یہ اللہ کا عذاب تھا. دیکھ لیں جو لوگ بعد میں دیکھیں گے. ہر منافقت کرنے والے کا اور ہر رستے میں کھڑے ہونے والے کے لیے اللہ کے عذاب کا وقت آ. اور اس کے بعد پھر 6 اکتوبر کو یہ دوبارہ بات ہوئی تھی کہ تم لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے تم لوگوں کے اوپر عذاب آ رہا ہے، اور عذاب ظالموں کی اولادوں سے شروع ہوگا. اور پھر ویسے ہی ہوا کہ ایک دن کے بعد فلسطین کے اوپر آسمان سے آگ برسنے لگی. عذاب آنے والا ہے، تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے، تم لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ تو اب بھی ایسا ہی ہے. یہ آپ لوگ بھی اگر جتنی ہماری یہ ینگ اینڈ میرڈ والی آڈینس ہے یہ بالکل کلیئر کر لیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جھٹلائیں گے، نہیں مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے. ایک گریس پیریڈ موجود ہے انٹل جنوری تک. یہ جو چھوٹا سا ایک کوشن ہے، اس کے اندر اصلاح کی روش اپنا لیں، امام مہدی کو فالو کر لیں. 3 دسمبر کو لاہور میں امام مہدی کا جلسہ ہو رہا ہے. جنوری سے پہلے یہ آخری جلسہ ہے، تو تمام لوگ اس میں رجسٹر کر کے پہنچ جائیں. اگر نہیں پہنچیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی کوئی موقع ملے گا، چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے وہ مرد ہوں، کوئی بھی ہوں، تمام کے اوپر لازم ہو چکا ہے، پوری امت کے اوپر، چاہے وہ پاکستان میں ہوں، چاہے وہ پاکستان سے باہر ہوں، چاہے وہ انگریزی بولنے والے ہوں، اردو بولنے والے ہوں، دنیا کے کسی خطے سے ہوں، کوئی بھی زبان بولنے والے ہوں، مسلمان ہوں، کافر ہوں، سب کے اوپر لازم ہو چکا ہے، فرض ہو چکا ہے کہ امام مہدی کا آ کر ساتھ دیں. 3 دسمبر کو امام مہدی کا لاہور میں جلسہ ہے، تمام لوگ شامل ہو جائیں، کیونکہ جنوری میں اللہ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے. اور یہ انڈیویجول میٹرز سارے کے سارے آپ لوگوں کے مزید ورث ہوتے جائیں گے، لیکن جو امام مہدی کا ساتھ دے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے انشاءاللہ آسانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کے پسند کے نکاح بھی کروائے گا. اور بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ اگر آپ لوگوں کا نکاح امام مہدی ہی پڑھائیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات سمجھنے اور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو اب عذاب آنا ہے نا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے عذاب کی طرح کا عذاب ہوگا کہ پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. ہاں، امان کی جگہ کوئی اگر ہے تو وہ ایمان ہے. ایمان
اور فزیکلی جیوگرافیکلی اگر ہم بات کریں تو پاکستان انشاءاللہ اس کے اندر بہت حد تک محفوظ بھی رہے گا. تو جو لوگ باہر کے ملکوں میں ان کو چاہیے کہ جنوری تک یا جنوری سے پہلے پاکستان آ جائیں. لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ایمان جو ہے نا وہ اپنا مضبوط رکھیں اور اس چیز کو مانیں کہ محمد قاسم ہی امام المہدی ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. تو اب جو جلسے میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ awaisnasir.com/join پہ جائیں. awaisnasir.com/join پہ جائیں اور وہاں پہ آپ کو آپشن نظر آ جائے گی ینگ اینڈ میرڈ میں شامل ہونے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, جمعہ کے سیشن میں شامل ہونے کے لیے کہاں کلک کرنا ہے, اور اگر آپ امام مہدی کے جلسہ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ نے وہاں پہ کلک کر دینا ہے. ٹھیک ہو گیا. مخالفت بھی کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, آپ دیکھ لیں 6 اکتوبر کو یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ کا عذاب ظالموں کی اولادوں سے شروع ہوگا, اور طارق جمیل کے بیٹے کے ساتھ بعد میں کیا ہوا آپ کے سامنے کی بات ہے. اور منظور مینگل نام کا کوئی مولوی ہے, اس نے گالی دی امام مہدی محمد قاسم کو, اور 7 دن کے اندر اس کی اولاد کے ساتھ کیا ہوا کل کی خبر ہے کہ اس کی بیٹی اور سب کا بہت بڑا حادثہ ہوا اور سارے لوگ. اب یہ میں تھوڑی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ میں تھوڑی کروا رہا ہوں یہ سارا کچھ, یہ تو اللہ ہی کرنے والا ہے نا. کوئی مسئلہ فلسطین میں ہو رہا ہے, کوئی مسئلہ جا کر آپ کے بلوچستان میں ہو رہا ہے, کوئی کے پی میں ہو رہا ہے, کوئی مولویوں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو جو بھی امام مہدی کی مخالفت کرے گا اب اللہ تعالیٰ کا غصہ غضب بہت آخری حد تک پہنچا ہوا ہے. تو اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے اس قوم کے لیے, ٹھیک ہے نا. لہٰذا آپ سب لوگ بھی سدھر جائیں شرافت کے ساتھ, امام مہدی محمد قاسم کا فوراً ساتھ دیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسئلے حل فرما دے گا. ٹھیک ہے جی. فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمال. یہ کہہ رہے ہیں سید اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وہ لو پیرامڈ والی ویڈیو دیکھی ہے اور اس کے اوپر عمل کیا ہے, تو انہوں نے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی کر دیا ہے, اور ان کی جو پسند تھی وہاں پہ ان کی بات پکی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ باقی باتیں بھی مان لیں, امام مہدی محمد قاسم کو اسٹڈی کریں. ملائیشیا والے ہیں نا, اسلامک کنٹریز والے, ان کی میں سن لی آپ کی بات. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ملائیشیا میں ہوں, میں کیسے پاکستان ہوں. ملائیشیا میں جو ہے نا اسلامک کنٹریز والے, وہ ایسے کریں کہ وہاں ملائیشیا انڈونیشیا میں تو کافی فالوورز ہیں محمد قاسم کے, تو آپ ان کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں, انشاءاللہ آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی. یہ پوچھ رہی ہیں کہ اب یہ اتنا شارٹ انہوں نے لکھا ہوا ہے, چلے میں جو سمجھ آئیے میں کرتا ہوں. یہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر کسی عورت کا دوسرا نکاح ہوا اور رخصتی سے پہلے ہی, یعنی ایک عورت کا پہلے شادی شدہ تھی, اس کو طلاق ہو گئی, عدت گزری, اس کے بعد دوسرے شوہر سے اس کی شادی ہوئی, لیکن رخصتی سے نکاح ہوا لیکن رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی. تو اب وہ پوچھ رہی ہیں کہ رخصتی سے پہلے ہی دوسری شوہر کے ساتھ رخصتی سے پہلے ہی کیونکہ طلاق ہو گئی, لہٰذا پہلے شوہر کے ساتھ اب دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں. تو اس میں کچھ سینیریوز بنتے ہیں. سب سے پہلا سینیریو تو یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پہلے شوہر نے آپ کو طلاق کتنی دی تھی. اگر پہلے شوہر نے 1 طلاق دی تھی, ٹھیک ہے, عدت گزرنے کے بعد آپ نے دوسرے مرد سے نکاح کر لیا اور رخصتی سے پہلے ہی دوسرے مرد سے بھی طلاق ہو گئی, تو پھر آپ کی پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے. لیکن اگر پہلے شوہر نے 3 طلاقیں دی تھیں اور دوسرے مرد کے ساتھ نکاح ہوا اور رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی, تو اب پہلے شوہر سے نکاح نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہم بستری ضروری ہے. اور رسول اللہ نے پورا ایکسپلین کیا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے پہلے مرد کا عضو عورت کے اندر داخل ہوا, اسی طرح دوسرے کے ساتھ بھی پورا معاملہ ہوگا. اس کے بعد بائی چانس طلاق ہو گئی, ایسا میٹر ہوا, تو پھر وہ حلالہ میں کنسیڈر ہوگا اور جا کر
پھر عدت وغیرہ گزرنے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس کے اندر نیت کے اندر ذرا سی بھی ارینجڈ سچویشن ہوئی کہ اسی وجہ سے دوسرا نکاح کیا تھا کہ تاکہ میں سیپریٹ ہو کر پہلے شوہر کے پاس جا سکوں, تو اب یہ حلالہ ارینجڈ ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں کے اوپر. ٹھیک ہے, اگر تو ہو گیا اتفاق سے ہوا یہ سارا کچھ اور کوئی اس میں ارادہ نہیں تھا, دوسرے شوہر کے پاس ہی بسنے کا ارادہ تھا, لیکن اس کے باوجود سیپریشن ہو گئی, تو پھر پہلے شوہر سے ہو سکتی ہے. لیکن اگر اس کے اندر کوئی بھی ارینجڈ سچویشن تھی کہ کیا ہی اس وجہ سے تھا دوسرا نکاح کہ پہلے کے پاس جا سکوں, تو یہ پھر اب لعنت ہوگی, یہ حلالہ نہیں ہے, کیونکہ وہ دوسرا نکاح ہوا ہی نہیں. جو نکاح اس نیت سے کیا جائے کہ میں اس نکاح کو نہیں رکھنا, چاہے مرد کی نیت ہو چاہے عورت کی, وہ نکاح نہیں ہوتا, وہ متاع ہوتا ہے, اور متاع زنا ہے, وہ اسلام میں حرام ہے. زنا کہ متاع ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے, پھر میں کلیئر کر دوں, اگر پہلے شوہر نے ایک طلاق دی تھی تو پھر دوسرے شوہر کے ساتھ رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو, پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے. لیکن اگر پہلے شوہر نے 3 طلاقیں دی تھی, چاہے ایک ہی وقت میں دے دی ہوں, 3 دفعہ طلاق کے الفاظ کہہ دیے, چاہے ایک ہی وقت میں کہہ دی ہوں, اب پہلے شوہر سے اب دوسرے شوہر کے ساتھ اگر رخصتی نہیں ہوئی تو اور طلاق ہو گئی, تو پھر پہلے شوہر سے نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, لیکن اگر دوسرے شوہر کے ساتھ رخصتی ہوئی, پوری ہم بستری ہوئی, مباشرت ہوئی, پورا ایکٹ ہوا, تو اس کے بعد اگر اتفاقاً ادھر سے بھی سپریشن ہو گئی اور پھر عدت گزر گئی, تو پھر پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے. لیکن اگر جان بوجھ کے حلالہ کیا تو وہ زنا کیا, اور زنا کرنے سے پہلا شوہر حلال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور بلکہ حد واجب آتی ہے. شادی شدہ یا غیر شادی شدہ جو بھی میٹر ہوگا اس حساب سے وہ پھر قاضی فیصلہ کرے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد. ینگ اینڈ میرڈ کا یہ جو سیشن ہوتا ہے یہ انشاءاللہ ناؤ آنورڈز یوٹیوب, گوگل پوڈ کاسٹس, ایپل پوڈ کاسٹ, اسپوٹیفائی پوڈ کاسٹ اور ڈفرینٹ پلیٹ فارمز جو پوڈ کاسٹ کے ہیں وہاں پر ہر ہفتے والے دن 6 بجے شام کو پبلش ہوا کرے گا. تمام لوگ ٹیون ان کیا کریں ہر ہفتے کو شام 6 بجے یوٹیوب, گوگل پوڈ کاسٹ, ایپل پوڈ کاسٹ, اسپوٹیفائی اور تمام دوسرے پلیٹ فارمز کے اوپر.